صدیقی ولا کے لاؤنج میں اس وقت دبیز خاموشی کا راج تھا۔ اس دبیز خاموشی میں وقفے وقفے سے جاری نسوانی دلسوز سسکیاں خلل ڈال رہی تھی۔ سینٹر صوفے پر براجمان بی جان اپنی لاٹھی پر گرفت مضبوط کیے اپنے پہلو میں بیٹھی نسرین بیگم کی آہو پکا سن رہی تھی، جبکہ نظریں اس دوشیزہ پر جم سی گئی تھی جو ان کے عین سامنے صوفے پر اپنے وجود کو مکمل چادر میں ڈھانپے دبکی بیٹھی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی یقیناً آنکھوں میں امڈ آنے والی نمی کو عارض کی زینت بننے سے روک رہی تھی۔ جب تمام امیدیں دم توڑ گئیں اور کوئی راہ نجات نہ نظر آئی تو میں یہاں چلی آئی بی جان۔ آج میں اپنے ویرے کی موت کا بدلہ چاہتی ہوں۔ اس نے عمار صدیقی کو بچاتے اپنی جان کی قربانی دی۔ میں اس قربانی کا صلہ مانگنے آئی ہوں بی جان۔ سوہا میرے ویرے کی آخری نشانی ہے، اسے قبول کر لیں، اسے اپنے امان میں لے لیں، ورنہ وہ وڈیرا میری بچی کو نوچ کھائے گا بی جان، میری بچی کو پامال ہونے سے بچا لیں۔ اپنا دامن پھیلائے نسرین بیگم فریاد گو تھی، اور انہیں اس حال میں دیکھ سوہا کو اپنا کلیجہ کٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ کاش اس کے بس میں ہوتا وقت کو پلٹنا، وہ ماضی کا سفر طے کرتی، اس پل کو بدل دیتی جب مبشر لقمان کی ہوس زدہ نگاہوں کا مرکز اس کی ذات بنی تھی، تو آج اس کی ماں جیسی پھپھو کو اس کے تحفظ کے لیے جھولی پھیلائے فریاد کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ہمیں ہماری ہی نظروں میں شرمندہ مت کرو نسرین۔ امان اللہ نے برسوں پہلے میرے اماد کے خاطر اپنا لہو بہاتے ہمیں زندگی بھر کے لیے اپنا مشکور کیا تھا۔ یہ ایک ایسا احسان ہے کہ ہم اتارنا بھی چاہے تو اتار نہ پائے۔ امان اللہ ہمیں اماد کی طرح ہی عزیز تھا، اس کی اولاد کو تو ہم سینے سے لگا کے رکھیں گے۔ بی جان لاٹھی پر دباؤ ڈالتے اپنی جگہ سے اٹھتے سوہا تک آتے اس کا ہاتھ نرمی سے جکڑے اپنے سینے میں بھینچ گئی۔ سوہا ان کے شفقت بھرے لمس کو محسوس کرتے اپنا نچلا لب دان تلے دباتے اپنی ہچکی ضبط کر گئی، جبکہ نسرین بیگم کا انتشار و اضطراب میں ڈوبا وجود پل میں سکون کے حوالے ہوا۔ اپنے آنسو پہنچتے مطمئن سا سانس بحال کرتے انہوں نے مسکراتی نگاہوں سے بی جان کی جانب دیکھا، جو اب سوہا کے ماتھے پر بوسہ ثبت کرتے اس کے دگا دیتے بہہ جانے والے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں پر چن رہی تھی۔ یہ گھر تمہارا ہی ہے، تم اور نسرین میرے لیے میری بیٹی اور پوتی کے برابر ہو۔ ہر خوف کو دل سے مٹا دو، یہاں کوئی ایسا فرد نہ پہنچ پائے گا جو تمہیں زخم پہنچائے۔ بی جان کی محبت پاش نگاہیں سوہا کے حسین نقوش کا سفر کر رہی تھی۔ نیلگو نگاہیں مانو سمندر کو ایک بوند میں قید کر لیا گیا ہو، تیکھی ناک، کٹاؤ دار انابی لب، کشمیری سیب کی مانند پھولے اور سرخ عارض بھورے بالوں والی سوہا ایک گڑیا کا گمان کر رہی تھی جسے فرصت سے تراشا گیا تھا۔ سوہا ان کے لہجے میں اپنائیت اور محبت محسوس کرتے ان کی مشکور ہوئی۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں بی جان۔ کانپتا پرنم لہجہ وہ تشکر امیز نگاہوں سے بی جان کو دیکھتے گویا ہوئی۔ بی جان نے گھور کر اسے دیکھا، اس کی بات قطعی پسند نہ آئی تھی۔ بی جان بھی کہتی ہو اور تکلف کی دیوار بھی درمیان کھڑی کرتی ہو۔ بی جان مصنوعی خفگی سے اسے ڈپٹ گئی۔ سوہا ان کے ڈپٹنے پر زیر لب معذرت کرتی ان کے انداز پر ہنس پڑی۔ صدیقی ولا کا لاؤنج جہاں کچھ پل پہلے کثافت اور تناؤ پھیلا ہوا تھا، اب وہاں سوہا کی معصومانہ باتیں اور بی جان کے اونچے کہکے گونج رہے تھے، جبکہ اس دوران بی جان کا دماغ ایک ایسا لائحہ عمل تیار کر چکا تھا جو یقیناً سوہا کی زندگی یکسر بدلنے والا تھا۔ آدھی رات کا سما تھا جب سوہا پیاس کی شدت بھرے احساس کے سبب نیند سے بیدار ہوئی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے سائڈ ٹیبل کی جانب دیکھا جہاں رکھا جگ خالی تھا۔ سوکھے پڑتے لبوں کو زبان سے ترک کرتے وہ اپنے بھورے بالوں کو یوں ہی لاپرواہی سے کھلا چھوڑے دوپٹہ سینے پر پھیلائے اٹھی، اور جگ اٹھاتے ایک نگاہ پہلو میں پرسکون نیند میں محو نسرین بیگم پر ڈالتی مطمئن سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ سیاہی میں ڈوبی راہداری سے گزرتے اس سے قبل وہ کچن کی جانب مڑتی، سماعتوں سے ٹکراتی مردانہ ناگوار آواز اس کے بڑھتے قدموں میں بیڑیاں ڈال گئی۔ بھووں کے درمیان بل آن ٹھہرے، نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ وہ آواز کا تعین کرتے بی جان کے کمرے کی سمت قدم بڑھا گئی۔ آواز بی جان کے کمرے کے بند دروازے کی عقب سے گونج رہی تھی۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی سننے کی کوشش کرنے لگی۔ سوہا کو اپنی یہ غیر اخلاقی حرکت حد درجہ خود سے خفگی پر مجبور کر گئی، لیکن تجسس کا کیا کرتی جو اب خاموشی محسوس کرتے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔
اس بچی کے باپ نے تمہارے باپ کی زندگی بچانے کے واسطے اپنی جان قربان کی تھی، اور آج جب اس بچی کو تمہارے نام تمہارے محفوظ حصار کی ضرورت پیش آئی ہے تو تم منہ موڑ رہے ہو ریحان؟ بی جان کی کرختگی سے پر آواز سوہا کو دنگ کر گئی۔ اندر کمرے میں ان دو نفوسوں کے درمیان چھڑا موضوع بحث وہ تھی۔ ہاتھ میں تھامے جگ پر گرفت مضبوط ہوئی۔ بی جان، مانا ان کا احسان بہت بڑا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ساری زندگی داؤ پر لگا دوں، ایک ایسی لڑکی کو قبول کر لوں جس میں نہ شعور ہے، نہ تعلیم، نہ شہری طرز زندگی۔ وہ گاؤں میں رہنے والی ایک معمولی سی لڑکی میرے ساتھ میرے حلقہ و احباب میں کس طرح گزارا کر پائے گی؟ آپ کہتی ہیں اسے حفاظت کی ضرورت ہے، میں کرنے کو تیار ہوں حفاظت اس کی، رہے وہ جب تک یہاں رہنا چاہتی ہے۔ ریحان بی جان کے فیصلے سے انحراف برتتے قدرے جھنجھلاہٹ میں مبتلا گویا ہوا۔ وہ ایک باشعور اور حیادار لڑکی ہے برخوردار، کم از کم تمہاری اس دوست ایسی نہیں جس میں نہ حیا ہے نہ شرم، تمہارے آگے پیچھے گھومتے تمہارے قدموں میں بچھنے کو تیار رہتی ہے۔ اور حفاظت، اس کی حفاظت تم تب بہتر کر سکو گے جب اس کی ذات کے تمام حقوق تمہارے نام ہوں گے۔ میں اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہ ہوں گی، اور اگر تم نے میرا فیصلہ نہ مانا تو چلی جاؤں گی اس بچی کو اپنے ساتھ لیے یہاں سے دور۔ بی جان نے آخری حربہ آزمایا تھا جو کارآمد بھی ثابت ہوا تھا۔ ریحان تل ملا اٹھا تھا ان کی دھمکی پر۔ آپ کل کی آئی لڑکی کے لیے مجھے یعنی اپنے اکلوتے پوتے کو چھوڑ جانے کی بات کر رہی ہیں بی جان؟ محض چیخنے کی ہی کسر باقی رہ گئی تھی ریحان کے لہجے میں، گہرا صدمہ تو اود آیا تھا۔ جو پوتا مخالفت پر اتر آئے، میرا مان نہ رکھ پائے، اس کے ساتھ رہنا گوارا نہیں مجھے، اور وہ کل کی آئی لڑکی مجھے عزیز ہے ریحان صدیقی۔ بی جان اپنے پھینکے گئے پتے کو آخری داؤ جیتتا دیکھ پرسکون ہوتی کمال اطمینان سے کہتے ریحان صدیقی کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ ریحان کو سوہا نامی لڑکی کے لیے شدید ناپسندیدگی کا احساس دل میں پیدا ہوتا محسوس ہوا، جبکہ دروازے کے پار کھڑی سوہا کی گرفت جگ پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی ذات کے لیے مقابل کے لفظ ذرا برابر پسند نہ آئے تھے، جبکہ دل کی دھڑکنیں اب سر پر دوڑنے لگی تھی۔ اسے امید نہ تھی کہ بی جان یہ لائحہ عمل تیار کر بیٹھی ہے۔ ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں نکاح میں آپ کی بچی سے۔ گہرے سانس بھرتے اپنے تیش پر قابو پاتے وہ ضبط کے کرے مراحل سے گزرتا گویا ہوا۔ بی جان نے بمشکل اپنے لبوں کے کونے دبائے، اپنی مسکان ثبت کی، جبکہ سوہا کا وجود ساکن ہوا۔ چند ثانیے خاموشی کی نظر ہونے کے بعد دیا جانے والا مقابل کا جواب اسے پتھر بنا گیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں اسے کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گا، کبھی اس سے بطور بیوی قبول نہیں کروں گا۔ اس کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، یہ رشتہ محض اس کی حفاظت اور آپ کی ضد کے سبب وجود میں آ رہا ہے۔ میری نظر میں اس رشتے کی کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں۔ صوفے سے اٹھتے انگشتے شہادت کی انگلی اٹھائے وہ اپنے لفظوں پر زور دیتا بولا۔ بی جان نے گھور کر اسے دیکھا، جبکہ سوہا کو شدید سبکی کا احساس ہوا تو وہ زبردستی کسی پر مسلط کی جا رہی تھی۔ اسے قبول کرنے والے مرد کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہ تھی۔ اس کے نزدیک وہ دیہات سے آئی ایک دیہاتن تھی جس کے پاس نہ تعلیم تھی، نہ شعور، اور نہ شہر میں رہنے کا نسب و ڈھنگ۔ مقابل تو اسے اپنے لائق ہی نہیں سمجھتا تھا۔ نیل کو نگاہیں لبالب نمکین پانی سے لبریز ہوئی۔ وہ خود تمہارے دل میں جگہ بنا لے گی، بی جان نے بھی جواباً لفظوں پر زور دیتے کہا۔ ناممکن، میں دل کے در کھولوں گا تو وہ اندر داخل ہوتے جگہ بنا پائے گی نا۔ مقابل کا انداز تفاخر سے پر تھا۔ دل کے در بھی ٹوٹیں گے، اسے وہ جگہ بھی ملے گی جس کی وہ مستحق ہے ریحان صدیقی، اور محبت بھی۔ بی جان کا لہجہ پختگی لیے ہوئے تھا، مانو وہ آنے والے وقت سے آگاہی رکھتی ہو۔ ایسا کبھی ممکن نہ ہوگا۔ ریحان صدیقی اس عورت پر ایک نگاہ کرم ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھے گا جو اس کے جوڑ کی نہ ہو، اس کے معیار پر پورا نہ اترتی ہو۔ اس سے محبت کرنا پھر ناممکن سی بات ہے بی جان۔ آپ کی بچی میرے سر تھوپی جانے والی عورت ہے، نہ کہ پسندیدہ۔ بی جان کے لہجے کی پختگی اور لفظ اسے ٹھٹکا گئے تھے۔ کروفر سے کہتا وہ اس وقت تفاخر کے اعلیٰ درجے پر کھڑا سوہا کو خود سے کمتر گردان رہا تھا، اور اس کے یہ الفاظ سوہا کے وجود پر برچھیوں کی مانند چلتے اسے زخموں سے چور کر رہے تھے۔ وہ معترف تھی کہ اس کا اور عماد صدیقی کی اولاد کا کوئی جوڑ نہیں۔ کہاں وہ گاؤں کی کچی مٹی کے مکان کی مکین ادنا سی لڑکی،
کہاں وہ شیش محل کا مکین معمور شخصیت کی اکلوتی اولاد۔ ان کے درمیان تو زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ تو سمندر کے دو کنارے تھے جن کا ملنا ناممکنات میں سے ایک تھا، لیکن اس قدر ضلالت کی تو وہ مستحق نہ تھی۔ بی جان لب بھینچ گئی۔ چند لمحوں کے لیے لگا ان کا یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن پھر سوہا کی وڈیرے سے حفاظت اور بہترین مستقبل کا سوچتے وہ سر جھٹک گئی۔ وہ کسی طور اپنے پوتے کو سونیا کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی، جو ہاتھ منہ دھو کر ریحان کے پیچھے پڑی اس کے زندگی میں داخل ہونے کی سرتوڑ کاوش کر رہی تھی۔ کل ہی ہوگا نکاح، گھر پہ رہنا، بیجا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ریحان اپنے جبڑے بھینچ گیا۔ وہ تو سب چیزوں کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ نکاح کے وقت پہنچ جاؤں گا میں۔ وہ ضدی تھی تو وہ بھی ان کا ہی پوتا تھا۔ ان سے 10 قدم آگے اپنی کہتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بیجن محض تعصب سے سر ہلاتی رہ گئی، جبکہ اس کے باہر قدم رکھنے سے قبل ہی سوہا پلر کی اوٹ میں جا چھپی تھی۔ ذرا سا جھانکتے اپنی تذلیل کرنے والے شخص کو دیکھا۔ نیلی نگاہوں میں اس کا وجیہہ چہرہ دیکھتے ایک تاثر لہر بنتے ابھر آیا اور پھر دھیرے دھیرے معدوم پڑتا چلا گیا۔ صدیقی ویلا کے پر آسائش کمرے کی در و دیوار ایک نئے وجود کی موجودگی کے سبب جھوم اٹھی تھی۔ کمرے میں رقص کرتی فضائیں بھی اس وجود کی مہک کو خود میں بساتے مسروریت میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ بالکونی سے جھانکتا چاند آج اس کی نیل کو نگاہوں کو خود پر ٹکا دیکھ بادلوں سے جھگڑا مول گیا تھا کہ آج وہ اسے اپنی اوٹ میں نہ چھپائے، کہ آج اس کی شیدائی اس سے ملاقات کو آئی ہے۔ سینے پہ ہاتھ باندھے گلابی لبوں پر آسودگی بھری مسکان، جبکہ نیل کو نگاہوں میں چاند کی چاندنی کی رمق لیے وہ چاند کو یک ٹک دیکھتے نہ جانے کون سی سوچوں کے تسلسل میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ان سوچوں کے تسلسل میں خلل دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز نے ڈالا۔ وہ جو جان بوجھ کے نکاح کے بعد 5 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد کمرے میں داخل ہوا تھا، سینے میں محض یہ چاہت لیے کہ مقابل اس کے انتظار میں ہلکان اس کی سیج سجائے بیٹھی اس کی منتظر ہوگی، اور وہ اسے دھتکارتے باور کروائے گا کہ مرد اپنی سیج پر اسی عورت کے ساتھ وصل کی شب گزارتا ہے جسے اپنانے میں اس کی رضامندی شامل ہو، یا وہ عورت اس کی پسندیدہ ہو۔ اسے یوں سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس بالکونی کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ جبرے بھینچ گیا۔ سبھی پیشانی پر ڈھیروں سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ اس سے قبل وہ اسے مخاطب کرتا وہ پلٹی۔ سیاہ شرٹ اور پینٹ میں ملبوس ریحان صدیقی ٹھٹک سا گیا۔ آنکھیں تھی کہ گہرے کاجل کے پیالے میں قید نیلا آسمان، عارض تھے یا سرخ گلاب، کٹاؤ دار لبوں کا رنگ مصنوعی تھا یا وہ گلاب کی پتیوں کی ہی مانند تھے۔ وہ حسن کی مورت اپنے بے تحاشا حسن سے ریحان صدیقی کو مجسمہ بن جانے پر مجبور کر گئی تھی۔ نکاح کے وقت نگاہ اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، اور اب جب نگاہ اٹھی تھی تو ٹھہر سی گئی تھی۔ سوہا کی دھڑکنیں اس کے یوں ٹک ٹکی باندھے دیکھنے پر منتشر ہوئیں۔ گھنیری پلکیں پل میں شرم کے بوجھ تلے کبھی جھکتی تو کبھی اٹھتے اپنا تلسم میں جکڑ لینے والا رقص جاری کر دی۔ یہ اٹھتی گرتی مسکان ریحان کو ہوش میں لے آئی تھی۔ بمشکل نظریں چرائے وہ اپنی بے اختیاری پر خود کو کوستے چہرے پر حد درجہ سپاٹ تاثرات سجا گیا، جبکہ دل وضاحت چاہتا تھا اس کے اس عمل کی۔ وہ اس کی توقع کے برخلاف دلہناپے کا سراپا اتارے سادگی میں ڈھلی اس کے عین سامنے کیوں کھڑی تھی؟ سوہا اس کے یوں نظریں چرا لینے پر دھیما سا مسکراتے قدم در قدم چلتے اس کے مد مقابل آن کھڑی ہوئی۔ ریحان کے ماتھے پر نمودار سلوٹوں میں مزید اضافہ ہوا، جبکہ نظریں بے قابو ہوتے اس کے حسین چہرے پر مرکوز ہونے کو بضد ہوئیں۔ پہلو میں سالوں سے پرسکون بیٹھا اونگتا دل مقابل پر نظر پڑتے ہی یوں دوڑنے لگا تھا مانو دوڑ کے مقابلے میں حصہ لے لیا ہو اور جیت حاصل کرنے کے لیے سرگرداں ہو۔ واقف ہوں، زبردستی مسلط کی گئی ہوں آپ پر۔ اس رشتے میں نہ آپ کی رضا شامل ہے نہ پسندیدگی۔ بی جان کی ضد کے آگے بے بس ہوتے اپنایا ہے مجھے آپ نے، اور صاف کہہ بھی دیا ہے کہ آپ مجھے کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دیں گے۔ نظریں مقابل کے چہرے پر مرکوز کیے وہ لہجے میں اس قدر اطمینان اور آسان لیے گویا ہوئی مانو یہ بات اس کے نزدیک ذرا بھی تکلیف دہ نہ ہو۔ ریحان صدیقی کو اس لڑکی کا ہر انداز حیران و پریشان کر رہا تھا،
جسے چھپانے کی خاطر وہ لمحہ بلمحہ اپنے تاثرات میں سرد مہری شامل کر رہا تھا، جبکہ یہ تو محض وہ ہی جانتی تھی کہ یہ لفظ ادا کرتے ہوئے حلق میں کانٹے چبھ آئے ہیں، کہ سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہونے کو تیار ہیں، کہ نگاہوں میں کسی بھی پل نمی اتر سکتی ہے۔ پریشان نہ ہو، آپ کو مجبور نہیں کروں گی، نہ آپ پر کوئی دباؤ ڈالوں گی کہ اس رشتے کو نبھائیں، مجھے میرا درجہ دیں، میرے تمام حقوق پورے کریں، کیونکہ یہ شاید آپ کے بس میں نہیں۔ محض اتنا کہوں گی کہ آپ چاہے نبھائیں یا نہ نبھائیں، میں اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھاؤں گی۔ آپ سے کوئی مطالبہ نہ کروں گی، لیکن آپ کا ہر مطالبہ پورا ضرور کروں گی۔ اپنے حق کا تقاضا نہیں کروں گی، لیکن آپ کے تمام حقوق پورے کروں گی۔ سوہا سر جھکا گئی، نیل کو نگاہوں میں نمی جو سمٹ آئی، جسے مقابل سے چھپانا ہی چھپانا تھا۔ سر جھکائے دھیما سا مسکرائے گویا ہوئی۔ ریحان نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ سینے میں چبھن ہوئی تھی یا یہ انا کا بت تھا جو پاش پاش ہوا تھا؟ وہ شاید اس کی فریاد، اس کی التجائے سننا چاہتا تھا، اسے اپنی توجہ اور محبت کی بھیک مانگنے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہت پوری نہ ہو پائی تھی، یا یہ مقابل کی اعلیٰ ظرفی تھی جو ایک کونے میں کھڑی اس کی کم ظرفی پر کہکا لگا رہی تھی۔ 16 سنگار کیے آپ کی سیج سجائے یوں نہ بیٹھی میں، کہ واقف تھی آپ دھتکار دیں گے، ٹھکرا جائیں گے۔ آخر کو آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، میں زمین پر موجود ادنا سی بشر، اور آپ سے آسمان پر جگمگاتا چاند، جسے چھونے کی، پانے کی محض تمنا کر سکتی ہوں، لیکن پا نہیں سکتی۔ وہ سیج، وہ ہار سنگار میں تب کروں گی جب آپ میرے اس روپ کو دھتکارنے کی بجائے سراہیں گے، جب آپ مجھے منتظر پاتے مجھ پر اپنی محبت برسائیں گے۔ آسان لفظوں میں کہوں تو تب جب آپ دل سے مجھے قبول کر لیں گے۔ بیڈ کی جانب اشارہ کرتے گویا ہوئی، آواز اس قدر ضبط اور برداشت کے باوجود رند گئی۔ دائیں آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر عارض پر پھسلا۔ اس سے قبل وہ اپنا بھید یوں کھل جانے پر پلٹتی، ریحان صدیقی اس کا بازو جکڑے درمیان میں حائل چند انچ کی دوری بھی مٹا گیا۔ سوہا نے مقابل کی پیش قدمی پر نظریں اٹھائے مقابل کی جانب دیکھا، جو سرد تاثرات سجائے تیس سے پر نگاہیں لیے اسے گھور رہا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے تم یوں کرو گی اور میرا دل تمہاری جانب مائل ہو جائے گا؟ میں تمہیں اس رشتے کو تن تنہا نبھاتے دیکھوں گا تو پگھل جاؤں گا؟ تمہاری اعلیٰ ظرفی کو دیکھتے میں خود کو کم ظرف سمجھتے کوسوں گا؟ اس رشتے کو اپناتے تمہیں اپنی توجہ اور محبت دوں گا، تمہیں اپنی ہمسفر کا درجہ دوں گا؟ مقابل دہکا کوئلہ بنا سلگتے ہوئے گویا ہوا، جبکہ نیل کو نگاہوں میں خوف اور نمی دیکھتے دل سر پر دوڑنے لگا تھا، مانو برسوں سے بے روزگار تھا۔ اب اسے روزگار مل گیا تھا کہ جب جب نگاہیں سانسوں سے بھی نزدیک کھڑی لڑکی کے چہرے پر مرکوز ہو، وہ سر پر دوڑ اٹھے۔ سوہا کو مقابل کی انگلیاں اپنے بازو میں دھنستی محسوس ہوئیں، جبکہ مقابل کی سلگتی سانسیں اپنے لبوں پر بکھرتے محسوس کرتے وہ دھک سی رہ گئی۔ پورے وجود میں برقی رو سی دوڑا گئی تھی یہ نزدیکی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، رندھی آواز میں معصومیت سے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ ریحان نے لب سختی سے باہم پیوست کیے، دل ڈوب کر بے ساختہ ابھرا تھا۔ وہ نم آنکھیں لیے روحانسی آواز میں گویا ہوتی حد درجہ معصوم لگی تھی۔ کہا نہیں چاہت تو رکھتی ہو میری توجہ، میری محبت کی، اور منتظر بھی ہو اس دن کی جب میں تمہیں پورے دل سے اپناؤں۔ لہجے کو کرخت بنانا مشکل ہوا۔ چاہت پر کب کسی کا بس چلتا ہے؟ بے بسی سے جواب آیا۔ جو چاہت تکلیف دے اس کا گلا گھونٹ دینے میں ہی بہتری ہے۔ ریحان کی گرفت اس کے بازوؤں پر مزید سخت ہوئی۔ یہ لڑکی اپنے ہر جواب سے اسے ششدر کر رہی تھی۔ بس میں ہی نہیں نا، کچھ چاہتے آپ چاہو بھی تو دل سے نہیں نکل پاتی، یوں شکنجے میں آپ کو قید کر لیتی ہیں کہ آپ اس چاہت کے حصول کے لیے آخری سانس تک تڑپ تو سکتے ہو، لیکن اس چاہت سے آزادی نہیں حاصل کر سکتے۔ ریحان کی سرخ ڈوروں سے مزین سیاہ نگاہوں میں دیکھتے کرب اور اذیت سے کہا۔ ریحان کو لگا اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا۔ یہ لڑکی پہلی ہی ملاقات میں اسے کمزور کر رہی تھی، اسے اپنی جانب مائل کر رہی تھی۔ اس کا غرور، اس کی انا، اس کا تفاخر، سب کے بت پاش پاش ہونے کو تیار تھے۔ اس کی آنکھوں میں، اس کی آواز میں، اس کے نقوش میں مقناطیسی کشش سی تھی جو اسے اس کی جانب راغب کر رہی تھی۔ وہ جادوگرنی تھی، اپنے لفظوں کی گہرائی اور نیلی آنکھوں سے سحر پھونکتی تھی۔
اور اس سحر میں وہ نہیں مبتلا ہونا چاہتا تھا۔ بھلا اس کا اور مقابل کا کوئی جوڑ تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کی اونچی ناک کبھی یہ بات تسلیم نہیں کرے گی کہ وہ ایک چھوٹے سے دیہات سے تعلق رکھنے والی دیہاتن کی جانب متوجہ ہو رہا ہے۔ ریحان اپنا سر جھٹکتے ایک جھٹکے سے اسے آزاد کر گیا۔ جو کرنا کرو لڑکی، پر فقط یہ بات یاد رکھنا، ریحان صدیقی کو تم قبول نہیں۔ تم ریحان صدیقی کی ہم سفر کے خاکے پر پورا نہیں اترتی، تم میرے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ یہ شادی محض ایک زبردستی اور سمجھوتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں کس سے خطرہ ہے، یا ہے بھی کہ نہیں، یا ڈھونگ ہے کوئی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے صرف بی جان کے کہنے پہ، ان کی ضد کے آگے ہار مانتے تمہیں اپنے نکاح میں لیتے اپنے نام کیا ہے، تمہیں اپنے نام کا سہارا دیا ہے، کیونکہ میرے پاس ان کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں۔ تمہیں نہ اپنا کر میں انہیں خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اس رشتے کی سچائی فقط یہ ہے کہ تم مجھ پر زبردستی مسلط کی گئی ہو۔ یہ رشتہ میرے گلے میں توق کی مانند ڈالا گیا ہے، جس سے محض آزادی پانے کی چاہ ہوتی ہے، نہ کہ تمام عمر اسے سر خوشی پہنے رکھنے کی۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے اپنے لفظوں سے سوہا کو لہو لہان کرتا، وہ اس رشتے کی حقیقت اسے باور کراتا واش روم میں جا بند ہوا۔ سوہا کے کب سے رکے آنسو بہہ نکلے۔ شکست کھوردہ قدم لیے وہ صوفے پر جا بیٹھی۔ گھٹنوں کو موڑے سینے سے لگائے وہ اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے بن آواز سسک پڑی۔ اس قدر تکلیف ان کچھ لمحوں نے اسے سونپ دی تھی کہ وہ گر آنسو نہ بہاتی تو اس تکلیف سے مر جاتی۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی، نیند سے بھاری پپوٹے کھولے۔ اس نے چند پل غائب دماغی میں مبتلا رہنے کے بعد بدن سے اٹھتی درد کی ٹیسیں محسوس کرتے اپنا نچلا لب دان تلے دبائے اپنی سسکی ضبط کی۔ شعور کی منزلیں طے کی تو معلوم ہوا کہ وہ صوفے پر بیٹھی گم غلط کرتے کرتے نیند کی وادیوں کی سیر کو نکل گئی تھی۔ گلابی لبوں پر تلخ مسکان نے بسیرا کیا۔ نظریں بیڈ کی جانب اٹھیں تو دل میں پھانس سے چبھی۔ وہ خوبرو مرد اس سے بے نیاز بیڈ پر لیٹا نیند میں محو تھا۔ کیا اس کے دل میں ایک بار بھی اس خیال نے جگہ نہیں بنائی کہ وہ صوفے پر بے آرام ہوگی، اسے بیڈ پر اپنے پہلو میں تھوڑی جگہ دے دی جائے؟ بھلا وہ اس قدر ضروری تھی بھی اس کے لیے کہ ریحان صدیقی اس کے بارے میں سوچے بھی؟ سوہا نے سر جھٹکتے اپنی ہی سوچ کی نفی کرتے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ احتیاط برتتے مقابل کے پہلو میں جگہ بناتے وہ کوہنی کے بل لیٹتے ریحان کے چہرے پر محبت پاش نگاہیں ٹکا گئی۔ بھورے ریشمی بال، سبی پیشانی، سیاہ تفاخر سے لبریز نگاہیں جو اس پر گھنیری مڑی مسکان تلے چھپی آرام فرما رہی تھی۔ کھری ناک جس کی تیکھی نوک پر مغروریت کا پہرا تھا، انابی لب سختی سے بھینچ رکھے تھے، چہرے پر سجی داڑھی اور مونچھیں۔ وہ اپنی وجاہت سے واقف مرد، حد درجہ مغرور تھا، جو اپنی ذات کو اعلیٰ سمجھتے باقی سب کو حقیر جانتا تھا، حد درجہ تلخ لفظوں سے ذات کے بخیے اڑا دینے والا۔ گر معاملہ دل کا نہ ہوتا تو شاید ہی وہ کبھی مقابل کی ہتک و تصحیح امیز لفظوں کے وار سہ پاتی۔ سارا کام ہی اس دل نے خراب کیا تھا، جہاں ریحان صدیقی کی محبت پنجے گارے بیٹھی تھی، اور محبت بھی وہ جو کچی عمر سے دل کی سلطنت کا تخت سنبھالے، دل پر راج کرتی آئی ہو۔ ریحان صدیقی سے سوہا امان اللہ کی یہ پہلی ملاقات تو نہ تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی ملاقات ٹھہر چکی تھی جو سوہا کے دل پر ریحان صدیقی کی گہری چھاپ چھوڑ گئی تھی۔ والہانہ نگاہوں سے ریحان کو تکتی سوہا ذہن میں ماضی کا دریچہ کھولتے اس ملاقات کو تلاشنے لگی جس نے اسے ریحان صدیقی کی محبت میں ہمیشہ کے لیے قید کیا تھا۔ ماضی۔ آبی جان آنکھیں کھولیں، خدارا مجھے یوں خوفزدہ مت کریں، میرے پاس آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وہ نسرین بیگم کے نڈھال وجود کو بمشکل سہارا دیتے شہر جاتی سڑک کی سمت بڑھ رہی تھی کہ یکلخت انہیں ہوش گواتے زمین بوس ہوتا دیکھ وہ چیخ پڑی۔ نسرین بیگم دل کی مریضہ تھی۔ رات کھانے کے بعد وہ دونوں سونے کی تیاریوں میں مشغول تھیں کہ اچانک نسرین بیگم کے بائیں پہلو پر دباؤ سا پڑا اور وہ درد سے تڑپ اٹھی۔ سوہا ان کی حالت کے پیش نظر خود کو جلدی سے چادر میں ڈھانپے انہیں لیے شہر جاتی سڑک کی سمت گامزن ہوئی۔ اس گاؤں میں کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ تھا ماسوائے ان دونوں کے۔ سوہا 13 سال کی تھی جب ایک روز باپ کی شہادت کی خبر موصول ہوئی۔
امان اللہ صاحب شہر کی ایک نامور ہستی عمار صدیقی کی حفاظت پر مامور تھے کہ ایک شب عمار صدیقی پر ہوتے قاتلانہ حملے میں اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے وہ عمار صدیقی کے وجود پہ ثبت ہونے والی تمام گولیاں اپنے سینے پر کھاتے اپنی جان عمار صدیقی پر قربان کرتے۔ عمار صدیقی کا آشیانہ تو آباد رہا لیکن امان اللہ کا گھرانہ بکھر گیا۔ بیوی بیٹی اور بیوہ بہن کو تن تنہا چھوڑے وہ منو مٹی تلے جا سوئے۔ عمار صدیقی نے انہیں پیسے دیتے شہر لانا چاہا لیکن سوہا کی والدہ نے صاف انکار کر دیا۔ 13 سالہ سوہا جو باپ کی موت سے نہ سنبھلی تھی، ماں کو باپ کے غم میں نڈھال موت کو گلے لگاتے دیکھ بکھر سی گئی، جسے سمیٹنے والی نسرین بیگم تھی، جن کا دل در پر در ہوتے حادثات نے کمزور کر دیا تھا۔ پہلے شوہر کی طبعی موت، پھر اولاد کا نہ ہونا، پھر بھائی کی وفات اور پھر بھابھی کا بھی ساتھ چھوڑ دینا۔ اپنے عزیز جان لوگوں کو کھو دینا مضبوط سے مضبوط مرد کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ وہ تو پھر صنف نازک تھی جنہوں نے پھر بھی ہمت باندھے تن تنہا 5 سال سوہا کو پالتے حالاتوں کا سامنا کیا تھا۔ سوہا آنسوؤں سے تر چہرہ لیے نسرین بیگم کا گال تھپ تھپاتے فریاد کر رہی تھی، لیکن بے سدھ، اسے کسی کی مدد درکار تھی۔ یکدم دماغ میں جھماکا سا ہوا، تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے وہ دوڑتی ہوئی سڑک اور گاؤں کے درمیان حائل فاصلہ طے کرتے سڑک کے بیچوں بیچ آن کھڑی ہوئی۔ یکدم سنسان سڑک کو اپنی لپیٹ میں لیتی روشنی اس کے نزدیک امید کی کرن کی مانند تھی۔ سوہا نے چادر کے کونے سے اپنا چہرہ اچھی طرح ڈھانپا کہ محض نیل کو نگاہیں ہی عیاں نظر آئیں، جنہیں وہ پلکوں کی جھالر تلے چھپا گئی۔ ہاتھ جھلاتے وہ اپنی جانب آتی گاڑی کو روکنے کی صحیح کر رہی تھی۔ ریحان جو ایک بزنس پارٹی سے لطف اٹھاتے اب واپسی کی راہ پر گامزن تھا، سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی چادر میں لپٹی لڑکی کو دیکھتے بروقت بریک لگا گیا۔ لمحے بھر کی دیر ہوتی تو وہ وجود گاڑی سے ٹکراتے زمین بوس ہوتا۔ دانت پر دانت جمائے ریحان نے کھا جانے والی نگاہوں سے سوہا کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ ہیڈ لائٹس کے سبب وہ دیکھ پانے سے قاصر تھا۔ شدید طیش کے عالم میں مبتلا وہ دانت پیستے گاڑی سے باہر نکلتے سوہا کے عین سامنے آن کھڑا ہوا، ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جسے وہ یقیناً خوف کے سبب ہاتھوں سے چھپا گئی تھی۔ دماغی توازن کھو چکی ہو لڑکی؟ اگر مرنے کا اس قدر شوق ہے تو زہر کھا لو، چھت سے چھلانگ لگا لو۔ خودکشی کے لیے کیا تمہیں میری ہی گاڑی دکھائی دی تھی؟ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ سوہا پر برس پڑا۔ سوہا جو پہلے ہی شدید تناؤ اور پریشانی میں مبتلا موت کو خود سے ایک قدم کی دوری پر دیکھ خوف سے مرنے کے در پر تھی، چہرہ یوں ہی ہاتھوں میں چھپائے سسک اٹھی۔ میری مدد کریں، میری ابی جان دل کی مریضہ ہیں، وہ وہاں میدان میں بے ہوش ہو گئی ہیں، ہمیں ہسپتال تک پہنچا دے خدارا، آپ کو آپ کے رب کا واسطہ۔ سسکیوں کے درمیان التجا کی گئی۔ ریحان نے مشکوک نگاہوں سے اسے سرتا پیر دیکھا۔ مقابل کھڑی لڑکی کے دودھیا ہاتھوں کے علاوہ اور کچھ حیا نہ تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں تمہاری بات پر؟ ہو سکتا ہے تم ڈکیت ہو، مجھے لوٹنے کو یہ ترغیب اپنا رہی ہو۔ مشکوک نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتے وہ اپنے ذہن میں مچلتے شک و شبہات کو بیان کر گیا۔ خدا کی قسم میں وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ وقت کی بربادی میری ابی جان کو موت کے منہ میں لے جائے گی، پھر روز محشر آپ میرے رب کو جواب دہ ہوں گے۔ گزرتا ہر لمحہ سوہا کی جان لبوں پر سجا رہا تھا، وہ اپنے آخری رشتے کو کھونے کی متحمل نہ تھی۔ سوہا ریحان کی بات پر تڑپتے بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، اور یہ بھیگی آواز احساسات سے آ رہی ریحان صدیقی کے دل کو پسیج سی گئی۔ کہاں ہے تمہاری ابی جان؟ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ سوہا کو بغور دیکھتا بولا، جس نے چہرے سے ہاتھ ہٹانے تک کی زحمت نہ کی تھی، مانو وہ اب تک موت کے خوف میں مبتلا تھی۔ سوہا کو اس کا جواب پرسکون کر گیا۔ میرے پیچھے آ جائیں۔ وہ اس قدر تیزی سے کہتی اس کے پہلو سے گزری تھی مانو ہوا کا ایک تیز جھونکا ہو۔ ریحان اس کی کیفیت کے سبب اس کی جلد بازی سمجھتے اس کی پشت کو تکتے اس سمت بڑھا جہاں وہ جا رہی تھی۔ نسرین بیگم کے نزدیک آتے انہیں بے ہوش دیکھ اسے اپنے ذہن میں امٹتے شک و شبہات پر جی بھر کر شرمندگی ہوئی۔ ایک جھٹکے سے نسرین بیگم کے وجود کو اپنے بازوؤں میں بھرے وہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ اسے گاڑی کی جانب بڑھتا دیکھ سوہا برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اس سے قبل ہی گاڑی تک پہنچتی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے اندر جا بیٹھی۔ اس بیچ اپنے چہرے کو چادر سے ڈھکنا نہ بھولی تھی۔ ریحان کی تمام تر توجہ نسرین بیگم کی جانب مبذول ہو چکی تھی۔
انہیں پچھلی سیٹ پر لٹاتے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوا کے دوش پر گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ چند لمحوں کی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی ہسپتال کے آگے رکی۔ ایمرجنسی کیس کی صورت میں نسرین بیگم کو جلد از جلد اندر لے جایا گیا۔ سوہا بھی مختل حواس لیے ریحان کو سرے سے بھولی نسرین بیگم کے ہمراہ اندر بڑھتی چلی گئی۔ جو ہی انہیں ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا، سوہا کو ریحان کا خیال آیا۔ اسے اس اجنبی شخص کو اس مہربانی کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ اگر آج وہ نہ ہوتا تو شاید وہ اپنے آخری رشتے کو بھی کھو بیٹھتی۔ ہسپتال کی راہداری میں قدموں کی چھاپ چھوڑتے وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھی تھی کہ جب تلک باہر پہنچی تب تلک ریحان صدیقی گاڑی میں سوار ہو چکا تھا۔ سوہا محض اس کا مہربان چہرہ دیکھ پائی تھی۔ اس تک پہنچنے سے قبل ہی وہ گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا تھا اور سوہا کی نظروں کے پردوں پر وہ وجیہہ مہربان چہرہ چھپ سا گیا تھا۔ وہ یقیناً اسے زندگی بھر نہیں بھولنے والی تھی۔ پلٹتے ریسیپشن پر آتے بل کی ادائیگی کے بابت پوچھا تب معلوم ہوا کہ نسرین بیگم کے علاج کا تمام خرچہ اس کے ساتھ آیا شخص اپنے تئیں اٹھاتا اسے مزید اپنے احسانات تلے دبا گیا ہے۔ ریحان صدیقی کے احسان نے ایک شدت بھری لہر بنتے دل کے بند دروازوں پر زوروں سے دستک دی۔ دروازوں کا کھلنا تھا کہ اس لہر نے دل کی سرزمین پر قدم رکھتے اپنے آپ کو بطور محبت متعارف کراتے دل کی سلطنت کو سنبھالا۔ یوں 18 سالہ سوہا اس مہربان مرد کی محبت میں گرفتار ہوئی جس کا نام تک اسے معلوم نہ تھا۔ نسرین بیگم بہترین علاج اور رب کے کرم کی بدولت جلد صحتیاب ہوتے سوہا کے سنگ گاؤں لوٹ آئی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے اور سوہا کے دل پہ قابض ریحان صدیقی کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت پکڑ رہی تھی۔ کہنے کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن مجال ہو جو اس کے ذہن سے ریحان صدیقی کا خاکہ مٹا ہو۔ ریحان صدیقی سوہا کا ایک ایسا خواب تھا جس کی تکمیل کی خواہش اس نے کبھی کی ہی نہ تھی۔ محض چاہا تھا، پوری شدت سے چاہا تھا اور اسے اپنا چاہنا عزیز تھا۔ وہ اپنی اسی چاہت میں خوش تھی کہ ایک دن کنویں سے پانی لاتی سوہا کے کمسن حسن پر مبشر لقمان کی نظر پڑی۔ مبشر لقمان گاؤں کے سردار کا بھتیجا تھا جو باہر ملک سے پڑھائی مکمل کرتا واپس آیا تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے اوباش اور عیاش لڑکا جو محض سوہا کے وجود کو تسخیر کرنا چاہتا تھا، اور نسرین بیگم سوہا کی عزت اور جان مبشر لقمان سے بچانے کی خاطر عمار صدیقی کے در جانے پر مجبور ہوئی تھی۔ سوہا جو بی جان کی مخلصی اور محبت پر ان کی مشکور تھی، انہیں اپنے پوتے پر اسے زبردستی مسلط کرتا دیکھ شدید دل برداشتہ ہوئی تھی۔ ارادہ تھا کہ بی جان کے اس فیصلے سے انحراف برتے گی، لیکن جو ہی نظر ریحان صدیقی پر پڑی وہ پتھر کا مجسمہ بنی۔ ان کے راستے پھر ٹکرائے تھے، شاید نہیں یقیناً قدرت نے اسے اپنی محبت حاصل کر لینے کا ایک موقع فراہم کیا تھا، اور وہ موقع سوہا گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک کوشش لازم و ملزوم تھی تاکہ دل میں ملال نہ رہے کہ اس نے اپنی محبت کو پانے کی ذرا بھی تگ و دو نہ کی۔ یکدم اپنے وجود کو آہنی شکنجے کی مضبوط گرفت میں قید محسوس کرتے سوہا ہوش میں لوٹی۔ ہوش میں لوٹنا تھا کہ دل دھک سے رہ گیا۔ مقابل گہری نیند میں ڈوبا اس کی جانب کروٹ بدلتا اپنے ہاتھ سوہا کے پہلو سے گزارتے اس کی کمر پہ رکھ گیا۔ سوہا کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ ابھی اس ضبطات سے نہ سنبھلی تھی کہ مقابل کمر پہ دباؤ ڈالے اسے اپنے بے انتہا نزدیک کرتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ وہ شاید نہیں یقیناً اسے تکیہ گمان کر بیٹھا تھا، تبھی خود میں اس قدر زوروں سے بھینچ گیا تھا کہ سوہا کو اپنا دم نکلتا محسوس ہوا۔ آنکھیں پھارے سفید ریلنگ کو تکتی وہ اپنے عارض سے بھاپ نکلتی محسوس کر رہی تھی، جبکہ گردن کی جلد مقابل کی پرتپش سانسوں کے سبب جھلس سی گئی تھی۔ وہ سانس روکے اس کی قربت میں یوں قید تھی مانو شیر کی کچھار میں ہرن۔ دل کی دھڑکنیں اس قدر نزدیکی پر منتشر ہوئی تھی۔ مقابل تو اسے خود میں بھینچے پرسکون نیند کا سفر طے کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند چھین چکا تھا۔ کسل مندی سے کروٹ بدلتے ریحان نے تمام رات اپنے سینے میں بھینچ رکھے تکیے اور سوہا کو خود میں بھینچنا چاہا جسے کچھ پل پہلے ہی اپنے شکنجے سے آزادی بخشی تھی، اور تب سے ہی اس کی پرسکون نیند میں اضطراب اور بے چینی شامل ہوتے اسے بے سکون کر گئی تھی۔ ہاتھ نیند کے عالم میں بیڈ پر سرکتے اس کے متلاشی ہوئے کہ یکلخت سوہا کے حرکت کرتے وجود سے ٹکرائے۔ سوہا کی دھڑکنیں ساکن ہوئی، سانسیں سینے میں دب سی گئیں،
شرم و حیا کے گہرے احساس نے اس میں اتنی سکت نہ چھوڑی تھی کہ وہ مزاحمت کر پاتی۔ ریحان اس مجسمے کو ہاتھ تلے محسوس کرتا لمحے کے 1000ویں حصے میں بیدار ہوا۔ آنکھیں کھولے بت بنی لیٹی سوہا پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ وہ ہڑبڑاتے بیڈ سے یوں اٹھ کھڑا ہوا مانو بجلی کی ننگی تار کو چھو لیا ہو۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ کیا کر رہی تھی؟ بے تحاشا سرخ رنگت لیے وہ سوہا سے نظریں چرائے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بمشکل لہجے کو کرخت بنائے گویا ہوا۔ میں کر رہی تھی؟ سوہا جو اپنے آپ میں سمٹ سی گئی تھی ریحان کے الزام پر تب سی گئی۔ تمام شرم و حیا کہیں دور جا سوئی۔ اٹھ بیٹھتے حیرانگی سے بولی۔ ریحان اپنی جگہ چور سا ہوا۔ اس کے بکھرے سراپے پر ایک نظر ڈالتے نگاہیں یوں پھیری مانو اپنی چوری پکڑے جانے کا خدشہ لاحق ہو۔ ہاں تمہارا ہی کیا دھرا ہے یہ۔ ایک مرد کے پہلو میں رات گزارنا نامعقول مانا جاتا ہے۔ ریحان نے پل میں خود پر قابو پائے سرد موہری کا کھول خود پر چڑھائے سختی سے کہا، جبکہ اندرونی حالت سے وہ خود آشنا تھا۔ ہاتھوں پر اب تک سوہا کے لمس کی حدت محسوس ہو رہی تھی اور دل انجانی لے پہ دھڑک رہا تھا۔ سوہا کی آنکھیں پل بھر کے لیے حیرت سے پھیلی، لیکن اگلے ہی پل ان میں ٹھاٹے مارتا تیش تیرنے لگا۔ بیڈ سے اٹھتے وہ 2 قدموں کا فاصلہ طے کرتے عین ریحان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ بالکل، کسی مرد کے پہلو میں بنا کسی حلال رشتے کے رات گزارنا نامعقول سمجھا جاتا ہے، لیکن میں نے جس کے پہلو میں رات گزاری وہ میرا حق حلال کا شوہر ہے، جس نے تمام رات مجھے ایک بے جان تکیہ گمان کرتے خود میں سختی سے بھینچ رکھا۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ کمال اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ریحان کی آنکھوں میں آنکھیں گارے بولی۔ ریحان نے اس کی اس قدر پورے اعتمادی پر داد دینے والے انداز میں بھویں اچھ گئیں۔ نظریں پھر اس کی نیل کو خماری سے لبریز نگاہوں سے سفر کرتی اس کے ہر نقوش میں الجھتی گئی۔ نہ جانے دل میں کیا سمائی، وہ ایک جھٹکے سے سوہا کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنے حد درجہ قریب کر گیا۔ سوہا نے بے اختیاری کے عالم میں اس کے کندھے جکڑے۔ ایک دوجے کی دھڑکنیں انہیں اپنے سینے میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوہا کے چہرے پر جھکا۔ سوہا نے کبوتر کی مانند اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ اپنے آپ کو ریحان کی قربت سہل کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور ریحان ذرا سی دوری پر ٹھہرتے اس کے تاثرات سے لطف اٹھا رہا تھا۔ مقابل کی یہ ادا جانے کیوں دل پر ٹھا کر کے لگی تھی۔ اس سے قبل وہ سوہا کی ٹوٹتی بکھری سانسوں میں اپنی سانسوں کو شمولیت دیتا، اپنی انا کی زنجیروں کی زد میں آتے وہ اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتے تمسخرانہ مسکرا گیا۔ سوہا جو اس کی پیش قدمی کے لیے تیار کھڑی اپنی منتشر دھڑکنوں کو گن رہی تھی، ریحان کے جھٹکنے پر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اپنا لمس سونپوں گا لڑکی؟ ایک ایسی لڑکی کو جس کی میری نظر میں کوئی وقت کوئی اہمیت نہیں؟ گردن اکڑائے مغروریت سے کہا۔ سوہا کو اپنا دل چھلنی ہوتا محسوس ہوا اس کے لفظوں پر، لیکن اس تکلیف کا اثر چہرے پر لائے بنا وہ پر اعتمادی کا لبادہ اوڑھ گئی۔ آپ پیش قدمی نہ بھی کریں تو کوئی افسوس نہیں، میں کر لوں گی، لبوں پر مسکان سجائے لاپرواہی سے کہتی آگے بڑھتے ایڑیوں کے بل اونچا ہوتے اس کے گال کو ہلکا سا چھوتے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے وہ ڈریسنگ روم میں جا بند ہوئی تھی، جبکہ ریحان جو اس کی باتوں پر دنگ تھا اس کے لمس کو محسوس کرتے سانس نہ بھر پایا۔ وہ کل اس بات سے تو آشنا ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے پاس لفظوں کی کمی نہیں، لیکن وہ اس قدر بے باک ہوگی اس بات کا اندازہ نہ تھا۔ دل جو سینے میں کھلم کھلا دھاندلی کر رہا تھا اب خود کو شرم کی چادر میں چھپا گیا تھا۔ شریانوں میں دوڑتا خون رفتار پکڑ چکا تھا۔ ریحان نے سر جھٹکتے خود کو اس کیفیت سے آزاد کیا تھا۔ گاؤں کی لڑکی اور یہ بے باکی؟ سوہا کا ذرا سا لمس اس کے حواس جھنجھنا گیا تھا۔ وہ خود کلام ہوتا واش روم میں جا بند ہوا، جبکہ سوہا اس کی خود کلامی سنتے ڈریسنگ روم کے دروازے سے لگی اپنا نچلا لب تان تلے دبا گئی تھی۔ اس رشتے کو اگر نبھانا تھا تو اسے شرم و حیا کا دامن چھوڑے بے باکی، پر اعتمادی اور حاضر جوابی کا سہارا لینا تھا، وگرنہ یہ شخص تو اپنے لفظوں سے اسے دن بدن توڑ کر اس نہج پر لا چھوڑے گا جہاں وہ اپنے بکھرے ٹکڑے سمیٹ بھی نہ پائے گی۔ گہرے سانس بھرتے وہ اپنے سرخ عارض پر ہاتھ رکھ گئی۔ سرمئی 2 پیس میں ملبوس وہ نقصق سا تیار ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ وجیہہ چہرے پر ازلی سنجیدگی کا راج تھا، جبکہ سیاہ نگاہیں سوہا کی متلاشی تھی جو کمرے میں ناموجود تھی۔ السلام علیکم،
सरबराही कुर्सी पर विराजमान बीजान के नज़दीक झुकते वो उनके सर पे लब रखते सलाम को हुआ, जबकि अब निगाहें नसरीन बेगम पर मरकूज थीं, जिन्हें देखते निगाहों में शनासाई की रमक झिलमिलाई थी। निकाह के वक्त उसने आंख उठाकर किसी की जानिब देखना तक गवारा नहीं किया। इसी सबब नसरीन बेगम की यहाँ मौजूदगी उसे पल भर के लिए ठटका गई थी। क्या हम पहले कभी मिले हैं? सवाल बराह रास्त नसरीन बेगम से किया गया। नहीं बेटा, पहली मुलाकात है ये। नसरीन बेगम रसानियत से गोया हूँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ बीजान, एक ज़रूरी मीटिंग है, देर से वापसी होगी। रेहान सर को खम देता बीजान से मुखातिब हुआ। शादी का पहला दिन है बरखुरदार, और चले हो तुम काम पर? बीजान के लहजे में खुफकी सिमट आई। रेहान ने लब भींचे नजरें किचन की जानिब मरकूज की, जिसके दरवाजे से जरताज आंचल झांकता दिखाई दिया। काम ज़रूरी है बीजान। रेहान ने खुद को बाज रखा था नजरीन बेगम के सामने कुछ तल्ख कहने से। मुख्तसर सा जवाब देते वो हाथ जेब में फंसाए दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ा। टेबल पर सजे अनवाए इकसाम के पकवान और किचन की दहलीज से झांकता आंचल ये बताने के लिए काफ़ी था कि सोहा घरदारी संभाल चुकी है। ना जाने क्यों उसे चिड़सी महसूस हो रही थी। कम से कम वो नाश्ते की बाबत उससे पूछ तो सकती थी। रिश्ता निभाना है, पर यही ख्याल नहीं कि हक हलाल का शोहर भूखे पेट बाहर जा रहा है। खुद कलामी की हालत में बरबराते वो खुद को ही परेशान कर गया। आखिर उसे क्यों इस कदर छोटी बात तैश में मुब्तला कर रही थी? अच्छा ही था वो उससे लाताल्लुक रहती। अपनी कैफियत के सबब झुंझलाते वो स्याह ग्लासेस आंखों पर लगा गया। रेहान, इससे कब्ल वो गाड़ी में सवार होता उकब से गूंजती नरम आवाज़ उसके कदम जकड़ते उसे पल भर के लिए साकिन कर दी। कभी पहले तो यूं अपने नाम की पुकार इस कदर भली न लगी थी। चेहरे पर सट तासरात सजाए वो पलटा। सुर्ख और स्याह इम्तजाज के लिबास में मलबूस वो नई नवेली दुल्हन का हार सिंगार किए अब उसके रूबरू आए उसकी जानिब टिफिन बढ़ा रही थी। बीजा ने मुझे बताया था कि आप सुबह नाश्ता नहीं करते। मैंने आलू के पराठे बनाए थे, पैक कर दिए हैं। आप दोपहर के खाने में खा लीजिएगा। वो दुपट्टे का पल्लू सर पर डालती रवायती बीवियों की मानिंद गोया हुई। रेहान ने जबरे भींचे उसकी सदा पर अपने दिल की दुनिया तितर बितर होती महसूस की। ज़रूरत नहीं इसकी, लहजे में बरहमी शामिल थी। सोहा ने नफ़ी में सर हिलाते उसके बराबर से गुजरते टिफ़िन गाड़ी में रखा। उसका अंदाज यूं था मानो वाकिफ थी कि मुकाबिल का क्या जवाब होगा। गाड़ी में रख दिया है, खा लीजिएगा। उसके नज़दीक आते लफ्ज़ों पर जोर देते गोया हुई। रेहान अभी कुछ कहता कि उसकी अगली पेशकदमी उसे मज़ीद डिस्टर्ब कर गई। आंखें बंद किए ज़ेरे लब कुछ पढ़ते वो उसके कंधों को जकड़े उसके कदमों पर अपने कदम रखती उसके चेहरे पर फूंकी। रेहान ने ट्रांस की कैफियत में मुब्तला उसका हसीन चेहरा तका, जहां अब बेरिया मुस्कान का राज था। वो चंद ही घंटों में बुरी तरह उसके असाब पर हावी हो चुकी थी। काला जादू कर रही हो ताकि मेरा दिल पिघल जाए? गंभीरता से गोया हुआ। सोहा ने तासुब ज़दा निगाहों से मुकाबिल को देखा। हम्म, आयतल कुर्सी पढ़कर आपको अल्लाह के ईमान में दे रही हूँ, और बेशक वो दिल पिघलाने पर कादिर है। दूरी बनाते संजीदगी से जवाब दिया। रेहान के गले में गिल्टी उभर कर मादूम हुई। मुकाबिल खरी लड़की हर अदा से उसे घायल करने की कोशिश कर रही थी। मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, और खाना बेकार जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। गला खंखारते संजीदगी से कहते ड्राइविंग सीट संभाली। सोहा को मुकाबिल की बात खूंसे की तरह अपने दिल पर पड़ती महसूस हुई, लेकिन लब भींचे खामोश रहने में ही आफियत जानी। कब तक खड़े रहने का इरादा है? गाड़ी स्टार्ट करते हनूस सोहा को खड़ा देख वो माथे पर बल लिए मुस्तफसिर हुआ। जब तक आपकी गाड़ी निगाहों से ओझल नहीं हो जाती। बीवी पर फर्ज होता है शोहर को खुद रवाना करना, और फिर उसके इंतजार में सच धज कर बैठना। अभी आपको रवाना कर रही हूँ, और शाम में आपकी वापसी का इंतजार करूंगी। लबों पर मुस्कान सजाए वो अपने अंदर होती तोड़ फोड़ पर पर्दा डाले गोया हुई। रेहान को अपने पेट में गुदगुदी सी महसूस हुई। फजूल चौंचले हैं ये, कम से कम रेहान सदीकी इन चौंचलों से नहीं पिघलने वाला। सर झटकते सर्द मोहरी से कहते वो गाड़ी भगा ले गया। सोहा ने जब्त से गहरा सांस पड़ते कदम वापसी की सिमत बढ़ाए। अगर तुम्हें खाने हैं मिठन तो बोलो, पर मुझे यूं नदीदों की तरह मत घूरो। अपने सेक्रेटरी को यकटुक अपने टिफिन की जानिब देखता पाकर वो माथे पर बल लिए बरहमी से गोया हुआ, जबकि हाथ में पानी का गिलास और मुंह में नवाला कैद था। मिठन उसकी बात पर गड़बड़ा सा गया। न नहीं तो सर, वो आप डाइट करते हैं, कैंटीन का परहेजी खाना खाते हैं।
آج آپ ایک ساتھ 3 پراٹھے بنا رکے کھا گئے، حیرت ہے۔ مٹھے نے اپنی حیرانی کا اظہار کیا۔ ریحان نے نوالا نگلتے کھا جانے والی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ 3 پراٹھے؟ اس کا مطلب تم نے میرے نوالے بھی گنے ہوں گے مٹھن۔ پانی کے گلاس پر گرفت مضبوط کیے لفظ چباتے ہوئے ادا کیے۔ جی سر، ایک پراٹھا آپ نے تقریباً 5 بڑے نوالوں میں ختم کیا ہے۔ یوں لگ رہا ہے نہ جانے کتنے عرصے بعد آپ نے لذیذ پکوان کھایا ہے۔ مٹھن اپنی چلتی زبان کے سبب ریحان کو تیش دلا گیا۔ دفع ہو جاؤ مٹھن، اور رات تک مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا۔ ریحان گرج اٹھا۔ مٹھن اپنی جگہ سے 2 فٹ اوپر اچھلتے بنا بریک لگائے بھاگا۔ ریحان نے اس کے جاتے ہی ایک بے اختیار ڈکار لی۔ اپنی ہی حرکت پر خفت اور شرمندگی سے اس کی صورت سرخ ہوئی۔ ذائقہ تو ہے ہاتھ میں۔ کرسی سے ٹیک لگائے وہ پیٹ بھر کھانے کے بعد اب نیند سے اونگ رہا تھا۔ لاکھ کوشش کی تھی کہ نہ کھائے، ٹفن کی جانب دیکھے تک نہ، لیکن ٹفن سے اٹھتی خوشبو اسے بے قابو کر گئی تھی۔ آنکھیں بند کرتے چند پل آرام کرنا چاہا کہ چھن سے سوہا کا حسین سراپا پردوں پر اتر آیا۔ وہ اضطراب میں مبتلا ہوتے فوراً آنکھیں کھول گیا۔ جادوگرنی۔ زیر لب سوہا کو ایک نام دیتے اب وہ خالی ٹفن کو تکتے اسے بھرنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اس پر یہ آشکار بھی تو نہیں کرنا تھا کہ وہ اس کے ہاتھوں سے بنے پکوان سے لطف اٹھا گیا ہے۔ دن برق رفتاری سے گزر رہے تھے اور سوہا کو اپنی کاوشیں کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہنوز رات کو اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا اور صبح ہوتے ہی سارا الزام سوہا کے سر ڈال جاتا۔ سوہا کو اپنا منتظر پاتے وہ گھر جلدی لوٹنے لگا تھا، جبکہ ٹفن واپس خالی نہ لاتا کہ کہیں اس کا بھید نہ کھل جائے، بلکہ وہی کھانا جو سوہا نے اسے پیک کر کے دیا ہوتا تھا اسے باہر سے آرڈر کر کے ٹفن میں ڈال دیتا، اور سوہا اس کی یہ حرکت دیکھتے محض تعصب سے نفی میں سر ہلا جاتی تھی۔ مقابل اس کی جانب مائل ہو رہا تھا، اس کا عادی ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اپنے اوپر چڑھا سرد مہری اور بیگانگی کا کھول اتارنے کو تیار نہ تھا۔ وہ چادر میں خود کو ڈھانپے آج ٹفن خود اس کے آفس دینے آئی تھی۔ صبح میٹنگ کے سبب جلد بازی میں وہ بھول جو گیا تھا۔ ریسیپشنسٹ سے اس کے آفس کا معلوم کرتے وہ سیڑھیوں کی سمت بڑھ گئی۔ لفٹ میں جانے کا رسک وہ نہیں لے سکتی تھی، بند جگہوں سے خوف جو محسوس ہوتا تھا۔ مطلوبہ فلور پر پہنچتے اس نے آفس کے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اندر سے آتی آوازیں اسے تھمنے پر مجبور کر گئی۔ ننھی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، تم ایک گاؤں کی معمولی لڑکی سے شادی کر چکے ہو ریحان، اور تم یہ بات مجھے اب بتا رہے ہو؟ اندر سے آتی نسوانی بلند آواز سوہا کو لب بھینچنے پر مجبور کر گئی۔ یقیناً یہ وہی لڑکی تھی جس کا ذکر بیجا نے کیا تھا، ریحان کی نظر باز دوست۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ سونیا اب بھرائی آواز میں چیخی تھی۔ سوہا نے لب کچلے۔ میں بی جان کی وجہ سے مجبور تھا، ریحان کی آواز گونجی۔ سوہا کے دل کو ٹھیس پہنچی کہ اب بھی وہ مجبور تھا۔ اب تو وہ اپنے بدلاؤ کے سبب اس کے ہاتھ میں امید کا دامن تھما گیا تھا۔ نیل کو نگاہوں میں نمی سمٹ آئی۔ او جسٹ شٹ اپ ریحان، تم مجبور تھے؟ تم دی بزنس ٹائکون ریحان صدیقی، تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، تم نے کہا تھا میں تمہارے لیے ایک بہترین ہمسفر ہوں، تم نے کہا تھا تم مجھے پسند کرتے ہو۔ میں نے تمہارے اس وعدے کی بدولت کتنے خواب سجا لیے تھے ریحان، تم نے سب توڑ دیے۔ کیا ہے اس 2 کی گوار لڑکی میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ وہ جنگلی دیہاتن جسے کوئی سلیقہ نہیں، وہ کیسے میری جگہ حاصل کر سکتی ہے؟ سونیا نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن سوہا کی سماعتوں میں محض چند جملوں کی بازگشت جاری تھی۔ ریحان اسے پسند کرتا تھا، اس نے شادی کا وعدہ دیا تھا۔ بی جان نے یہ تو نہیں بتایا تھا اسے محض اتنا بتایا گیا تھا کہ سونیا ریحان کی زندگی میں زبردستی شامل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی۔ سوہا کو اب سمجھ آئی تھی مقابل کی بے نیازی اور بیگانگی کے پیچھے چھپی وجہ کیا تھی۔ اس نے کیوں سوہا کو اب تک قبول نہ کیا تھا؟ وہ تو سونیا کو اپنے دل میں بٹھائے بیٹھا تھا، اس کے سنگ اپنا مستقبل سوچ بیٹھا تھا، پھر کیسے وہ اسے قبول کر سکتا تھا؟ کیسے اسے اپنے دل میں جگہ دے سکتا تھا؟ اس کی تمام کوششیں رائگاں تھیں، بھل بھل آنسو آنکھوں سے جاری ہوئے۔ رقابت کا ایک ایسا احساس سینے میں جاگنے لگا جو رگوں کو کھینچتے انہیں مانو توڑ دینے کو تیار تھا۔ وہ مزید وہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ مزید ٹھہرنا مطلب سانسوں سے رشتہ توڑ دینا۔ ہاتھوں میں جکڑے ٹفن پر گرفت مضبوط کیے وہ قدم آگے بڑھا گئی۔ اس بار سیڑھیوں کے بجائے جلد فرار حاصل کرنے کے واسطے لفٹ کا انتخاب کیا تھا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ سماعتوں میں گونجتی چند لفظوں کی بازگشت اس کی رگ رگ میں اذیت بھر رہی تھی
کہ ٹفن ہاتھوں سے گرائے وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی اور عین اسی وقت لفٹ ایک جھٹکے سے رکی، لائٹس بند ہوئی اور سوہا کا سانس سینے میں اٹکا۔ خوف سے پھیلی آنکھیں لفٹ کے بند دروازے پر جم سی گئیں۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی۔ پل میں وجود پسینے سے تر ہوا۔ کھولو، کوئی ہے، کھولو، میں مر جاؤں گی۔ گہرے سانس بھرنے کی صحیح کرتے وہ دروازے پر ہاتھ زوروں سے مارتے چیخی، لیکن بے سود۔ کوئی وہاں ہوتا تو مدد کو آتا۔ کھول دو، میری سانسیں، میں مر جاؤں گی۔ لمحہ بلمحہ گزر رہا تھا اور اسے اپنی سانسیں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اس نے فریاد کی کہ یکدم دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس کے پاس فون موجود تھا۔ وہ ہاتھ میں ٹفن کے ساتھ فون بھی لائی تھی۔ فرش پر دو زانو بیٹھتے سوہا نے فون تلاشنا چاہا۔ ہچکیاں ہنوز جاری تھیں۔ جو ہی فون ہاتھ کی گرفت میں آیا وہ بی جان کے سکھائے گئے پر عمل کرتی اپنے فون کی لسٹ میں سیو ریحان کے نمبر پر کال ملاتے کانپتے ہاتھوں سے فون کان پر لگا دی۔ یہ فون بی جان نے اسے دیا تھا جس میں صرف ریحان اور گھر کا نمبر سیو تھا۔ اسے چلانے سے وہ ناپید تھی لیکن بی جان نے تسلی سے اسے سب سمجھاتے سکھایا تھا۔ ریحان میں مر جاؤں گی۔ دوسری بیل پر جو ہی کال ریسیو ہوئی سوہا سسکتے ہوئے بول پڑی، انف از انف۔ وہ جو کب سے سونیا کو سوہا کو کوستے اور اس کی ذات کے خلاف غلاظت بکتا دیکھ رہا تھا، ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتے ہی ٹیبل پر ہاتھ مارتے چیخ پڑا۔ سونیا اس کے چیخنے پر خاموش ہوئی۔ بہت بول لیا تم نے اور بہت سن لیا میں نے۔ اب میں سوہا کے بارے میں ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا سونیا آدم۔ یہ شادی میں نے بی جان کی ضد کو پورا کرنے کے لیے بے شک کی ہے، لیکن جس لڑکی کے بارے میں تم فضول بکواس کر رہی ہو وہ میرے نام سے منسوب ہے، ریحان صدیقی کے نام سے۔ اور اپنے نام سے منسوب چیز ہو یا انسان، پسند ہو یا ناپسند، اس کے بارے میں ایک غلط لفظ نہیں سن سکتا۔ تم سے شادی کا وعدہ؟ واقعی مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں۔ ہاں یہ ضرور یاد ہے کہ تم حرام مشروب کے نشے میں لت میرے آفس میں آ کر تماشا لگا رہی تھی، اپنا آپ میرے آگے پیش کرنے تک کو تیار تھی۔ تبھی تمہیں پچکارنے کے لیے میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ تم مجھے ایک دوست کی حیثیت سے پسند ہو۔ اگر کبھی میرا دل تمہاری جانب مائل ہوا تو میں ضرور تم سے شادی کا سوچوں گا۔ اور گیس واٹ، میرا دل تم جیسی عورت کے لیے کبھی کوئی جذبہ نہیں بن سکتا۔ اور تمہاری معلومات کے لیے بتا دوں، جس عورت کے لیے تم نے یہ غلاظت استعمال کی ہے، اصل عورت تو وہی ہے جس میں حیا ہے، شرم ہے، وفا ہے اور محبت بھی ہے، لیکن صرف اپنے محرم کے لیے۔ اس سے پہلے میں آپے سے باہر ہوتا تم پر ہاتھ اٹھا جاؤں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ریحان کی آواز بھوکے شیر کی مانند گراتی ہوئی تھی۔ سرخ رنگت، ماتھے اور گردن کی پھولی رگیں اس کے تیش کا پتہ دے رہی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا، میں بدلہ لوں گی۔ سونیا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، لیکن پھر بھی دھمکی دینے سے باز نہیں آئی۔ ریحان نے سر جھٹکتے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ سونیا آہانت کے سبب سرخ رنگت لیے پیر پٹکتی واک آؤٹ کر گئی۔ ریحان نے ابھی پرسکون سانس بھرا ہی تھا کہ موبائل پر آنے والی کال جو ہی یس کی، دوسری جانب سے گونجتی سوہا کی سسکتی آواز اس کا دل زوروں سے دھڑکا گئی۔ کہاں ہو تم؟ ریحان نے بے تابی سے پوچھا۔ سوہا نے جواب دینے کی صحیح کی لیکن ٹوٹتی سانسوں نے اس کی کوشش ناکام کی۔ جواب تو ڈیمٹ، کہاں ہو تم؟ کیوں مجھے خوفزدہ کر رہی ہو؟ اس کی ٹوٹتی سانسیں محسوس کرتے ریحان کو اپنی سانسیں سینے میں دبتی معلوم ہو رہی تھی۔ چہرے پر اضطراب پھیلا تھا۔ اس کا دل اس وقت خوف سے تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ خوف اسے کھو دینے کا تھا۔ لفٹ، آپ کے آفس کی لفٹ میں، محض یہی جواب وہ دے پائی۔ سانسوں کی ٹوٹتی آمد و رفت سہل نہ ہو پائی۔ حواس بوجھل ہوئے اور اعصابوں نے ساتھ چھوڑا۔ نازک وجود لہراتا ہوا فرش بوس ہوا۔ فون پر ریحان کی گرفت مضبوط ہوئی۔ سوہا، دھڑکتا دل لیے اس کا نام پکارا۔ نگاہوں میں خوف، لہجے میں خوف، دل میں خوف۔ وہ اس وقت چاروں جانب سے خوف کی لپیٹ میں آیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اضطراب اور خوف میں مبتلا آفس سے باہر بھاگا۔ لفٹ رک گئی ہے، مٹھن پتہ کرو جلدی کون سے فلور پر رکی ہے۔ تیز رفتاری سے سیڑھیاں پار کرتے وہ اپنے ساتھ قدم در قدم چلتے مٹھن سے گویا ہوا، جو اس کی جلد بازی پر متعجب سا ہوا تھا۔ لیکن سر کیوں، سب خیریت ہے؟ مٹھن نے پوچھا۔ خیریت نہیں ہے مٹھن، میری بیوی پھنس گئی ہے اور اگر اسے کچھ ہوا میں سب تباہ کر ڈالوں گا۔ وہ رکتے مٹھن کا گریبان جکڑے چیخا تھا۔
مٹھن اس کی نگاہوں میں خوف اور جنون دیکھتے مزید حیران ہوا تھا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے آزاد کرتے حیران چھوڑے آگے بڑھا۔ آفس میں کسی کو اس کی شادی کا علم نہیں تھا، اسی سبب یہ خبر شوق کا باعث بنی تھی۔ کتنا وقت لگے گا؟ وہ گرجا تھا کاریگروں پہ جو لفٹ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی جان پر بنایا تھا۔ سوہا کی ٹوٹتی سانسیں اس کی سسکیاں یاد کرتے وہ تڑپ رہا تھا۔ اس کا اضطرابی حال وہاں موجود تمام ورکرز کو حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ سب ہی سوہا کی قسمت پر رشک کھا رہے تھے، جس کے لیے ریحان صدیقی تڑپ رہا تھا۔ سر بس ہو گیا، کاریگر نے گھگیاتے جواب دیا۔ ریحان نے اپنے پسینے سے تر چہرے پر ہاتھ پھیرتے سر کو خم دیا۔ محض چند لمحوں کے صبر آزما انتظار کے بعد لفٹ کا دروازہ کھلا اور ریحان کی جان پر بن آئی۔ سوہا کے بے ہوش وجود کو فرش بوس اور نزدیک ٹفن دیکھتے اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اگلے ہی پل وہ بےتابی کے عالم میں اس تک پہنچا۔ سوہا، سوہا آنکھیں کھولو، میری جان، یوں میری جان سولی پر نہ لٹکاؤ، آنکھیں کھولو۔ آواز میں نمی کی آمیزش شامل ہوئی تھی۔ اس وقت وہ سب بھول گیا تھا، زبردستی شادی، اپنا غرور، تکبر، تفاخر، سب کچھ۔ یاد تھا تو محض یہ کہ اس سے منسوب عورت ہوش و حواس سے غافل اس کی باہوں میں موجود تھی، اور اس کا ساکن وجود، اس کی پوری دنیا الٹ پلٹ گیا تھا۔ ریحان نے اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی پر قابو پائے سوہا کی نبض چیک کی۔ اس کی دھیمی چلتی نبض اس کے اضطراب میں ذرہ برابر سکون لے آئی۔ مٹھن گاڑی تیار کرو، حلق کے بل چیختا وہ سوہا کو اپنے بازوں میں اٹھائے بھاگا۔ ہسپتال کے اس مخصوص کمرے میں دبیز خاموشی کا راج تھا۔ بیڈ پر دراز سوہا کا نازک وجود اس وقت ریحان کی لہو رنگ نگاہوں کے حصار میں قید تھا۔ سرخ و سفید رنگت کا حامل شادابی بکھیرتا چہرہ پل میں مرجھا گیا تھا۔ یہ گزرے کچھ لمحے آگاہی کے تھے، ادراک کے تھے، اعتراف کے تھے۔ ان گزرے چند لمحوں میں اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کی سانسیں، اس کی دھڑکنیں سوہا سے منسلک ہیں۔ اس کی بند آنکھیں، ڈوبتی سانسیں ریحان کی جان پر بن آئی تھی۔ بیگانگی اور بے نیازی کا کھول ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ اس کا دل نہ صرف اس لڑکی کی جانب مائل ہوا تھا، بلکہ وہ اس لڑکی کے پیروں تلے بچھتا چلا گیا تھا۔ ریحان صدیقی اب اس بات سے انحراف نہیں برت سکتا تھا کہ وہ سوہا سے محبت کرتے اسے دل و جان سے قبول کر گیا ہے، کہ اب اس لڑکی کی جدائی اسے موت کے دوراہے پر لا کھڑا کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس بات کا اندازہ اسے آج ہو گیا تھا۔ صرف محبت نہیں، تم تو میری کمزوری بن گئی ہو۔ اس قدر خوفزدہ کیا ہے تم نے آج مجھے کہ میرا دل دھڑکنا بھولتے بند ہونے کے در پر آن پہنچا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی چیز کو کھونے سے میں خوفزدہ نہیں ہوا، لیکن آج یہ خیال کہ میں تمہیں کھو دوں گا مجھے خوفزدہ کر گیا۔ میں سے ہی کہتا تھا، جادوگرنی ہو تم، جادو کرتی ہو۔ دیکھو، میرا غرور، اناس سب پاش ہو گیا۔ میں جو کہتا تھا تمہیں نہیں اپناؤں گا، اب تمہارے سرہانے بیٹھا اپنے آنسو ضبط کر رہا ہوں، جو تمہیں کھو دینے کے خیال کے تحت بہہ نکلے تھے۔ سوہا کا ہاتھ چکرے اپنے لبوں سے لگاتے وہ گمبھیر دھیمے لہجے میں اظہار کر رہا تھا۔ ریحان صدیقی، من مٹا ہے تم پر۔ جب سے ادراک محبت ہوا ہے، میں بے چین ہوں تم سے اظہار محبت کرنے کے لیے۔ سوہا کے چہرے پہ جھکتے وہ اپنے لب سوہا کے ماتھے پہ ثبت کرتا محبت پاش لہجے میں گویا ہوا۔ سرور آور لمس محسوس کرنا تھا کہ دل مزید طلبگار ہوا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے سوہا غنودگی سے بیدار ہوئی۔ اپنے قریب ریحان پر نظر پڑنے کی دیر تھی، اسے سونیا کے تمام الفاظ شد و مد سے یاد آتے چلے گئے۔ آنکھیں پھر آنسوؤں سے لبریز ہوئی۔ جب وہ اسے محبت ہی نہیں کرتا تھا، اسے اپنی بیوی قبول کرنے کو تیار ہی نہ تھا، جب محبت کے عہد و پیمان کسی اور کو سونپ رکھے تھے، پھر وہ کیوں اس کے اس قدر قریب آتے اسے استحقاق سے چھو رہا تھا؟ یہ لمس وقتی ضرورت تھا یا بھیک کی طرح وہ اس کی جھولی میں ڈال رہا تھا؟ سوہا ریحان کے سینے پر ہاتھ رکھتے مزاحمت کرنے لگی۔ ریحان اس کی طبیعت کا خیال کرتے اس سے دوری بناتے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ابھی وہ اپنی طرف اور محبت کا اظہار کرتا، سوہا کے لفظ تازیانے کی مانند اس کی سماعتوں میں گونجے۔ مجھے طلاق چاہیے، سرد مہری سے کہتی وہ اپنی آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسو بے دردی سے صاف کر گئی۔ ریحان بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا، نگاہوں میں الجھن اور اچنبھا امڑ آیا۔ اس نے سننے میں غلطی کی تھی، یقیناً اس نے سننے میں کوئی غلطی کی تھی۔ سوہا،
اس کی سوہا اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی؟ نہیں، یہ ناممکن سی بات تھی۔ کیا کیا کہا؟ ریحان نے جبراً مسکراتے پوچھا۔ میں نے کہا مجھے طلاق چاہیے آپ سے، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، ایک ایسے انسان کے ساتھ جو مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی ہمدردی، یہ سب نہیں چاہیے۔ وہ حزینی سی ہوتی اٹھ بیٹھتے اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپ نوچ اکھاڑ گئی۔ ریحان نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس کا یہ انداز دیکھا۔ تم ہوش میں نہیں ہو سوہا؟ ریحان نے اپنے سینے میں اٹھتے تیش کے طوفان پر قابو پائے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ہوش میں تو اب میں آئی ہوں ریحان صدیقی۔ میری تمام کوششیں رائگاں، میری تمام محبت ضائع، میری تمام وفا بیکار۔ میں نے ایک ایسے شخص کے دل میں اپنی محبت بھرنی چاہیے جس کے دل میں پہلے ہی کسی اور کی محبت قید ہے۔ آپ نے نہ صرف محبت کی سونیا سے بلکہ اس سے شادی کا وعدہ بھی کیا۔ جب محبت اس سے کی، شادی کا وعدہ اس سے کیا، مستقبل کے خواب اس کے ساتھ سجائے، پھر آپ مجھے کیسے قبول کرتے؟ کیوں کر آپ میری جانب مائل ہوتے؟ میں بے وقوف سر توڑ کوشش کرتی رہی۔ کس قدر پاگل تھی میں۔ کاش آپ 2 سال پہلے مجھے اس اندھیری رات میں نہ ملتے۔ آپ مجھ پر مہربان ہوتے، میری ابی کی جان نہ بچاتے، میرے دل میں آپ کی محبت کا چراغ نہ جلتا۔ اور اگر جل بھی گیا تھا تو میں نے کیوں اسے بجھایا نہیں؟ بجھا دینا چاہیے تھا۔ یا آپ مجھے کبھی ملتے ہی نہ۔ ہاں، آپ مجھے کبھی ملتے ہی نہ۔ میں اپنی عزت بچانے کی خاطر کبھی شہر نہ آتی۔ وہ مبشر لقمان مجھ سے اپنی ہوس پوری کر لیتا۔ ہاں، یہ بہتر تھا۔ وہ مجھے تار تار کر دیتا، مجھے اپنا باندی بناتے ہر روز میرا وجود۔ ریحان کے نزدیک آتے وہ اپنے بال جکڑے بے ربطگی کے عالم میں چیخ رہی تھی اور ریحان اسے بت بنا دیکھ رہا تھا۔ وہ سونیا کی باتیں سن چکی تھی، جبکہ یہ انکشاف بھی ریحان کے لیے حیران کن تھے کہ وہ اس سے 2 سال پہلے مل چکی ہے اور وہ کسی مبشر لقمان سے بچنے کی خاطر اس کے در پر آئی تھی۔ اس کے آخری لفظوں پر وہ سلگتا انگارہ بنا اپنا ہاتھ ریز کر گیا۔ سوہا! ریحان کی دھاڑ زخمی شیر کی مانند تھی۔ اس کا ریز کردہ ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا اور سوہا کے الفاظ اس کے حلق میں۔ سوہا جو خوفزدہ ہوتے اپنے عارض پر ہاتھ رکھ گئی تھی، اسے یوں رکتا دیکھ ایک طویل ہچکی بھر گئی۔ سرخ مترم آنکھیں جن کا یہ حال وہ محض چند منٹوں کے رونے کے سبب کر گئی تھی، کمزوری کے باعث لرزتا وجود اور زرد چہرہ۔ ریحان کو اس کے لفظوں کی بدولت اٹھتا تیش، محبت اور اذیت میں مبتلا محسوس ہوا۔ اسے محض ایک صفائی اور معافی کی ضرورت تھی۔ وہ جیسا رد عمل دے رہی تھی اس میں اس کی خطا نہ تھی۔ اس نے کبھی اپنے کھول سے نکلتے اسے احساس دلایا ہی نہیں کہ اس کی کوششیں رائگاں نہیں گئیں، اور جب اظہار کا وقت آیا تب وہ غلط فہمی میں مبتلا تھی۔ آگے بڑھتے ریحان نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کا سر تھپکا۔ سوہا نے چند پل مزاحمت کی، لیکن مزاحمت کے جواب میں گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی دیکھ وہ تھمتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ ریلیکس میری جان، ریلیکس۔ غور سے میرا لفظ با لفظ سنو اور اسے اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ تمہاری کوششیں رائگاں نہیں گئیں، نہ تمہاری محبت ضائع ہوئی۔ تم نے جس شخص کا دل پگھلایا ہے اس کے دل میں محض تمہارا راج ہے۔ تم نے جس شخص کو اپنی جانب مائل کرنا چاہا تھا وہ تم پر دل و جان سے مر مٹا ہے۔ تم نے محض آدھی بات سنی اور غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ سونیا سے محبت کبھی نہیں کی، نہ کبھی اس سے شادی کا وعدہ کیا۔ اس نے جو کہا وہ جھوٹ تھا۔ یقین کرو میرے دل کی سرزمین پہ ڈھاک بٹھانے والی محض تم ہو۔ میں اپنے غرور، انا اور تکبر کا پرچم بلند رکھتے تمہیں دھتکار آیا، دل ہی دل میں پگھلتا گیا، تمہارا عادی بنتا گیا، لیکن اپنے اوپر چڑھے اس کھول کو نہیں توڑ پایا۔ لیکن کب تک محبت سے دور بھاگتا؟ محبت نے جکر بھی لیا اور کھول بھی ایک جھٹکے میں ٹوٹ گیا۔ آج جب تمہاری ڈوبتی سانسیں سنی، جب تمہاری بند آنکھیں اور ہوش و حواس سے بیگانہ وجود دیکھا، مجھے لگا میرے وجود سے کوئی میرا دل نکال رہا ہو۔ اس رشتے سے منہ نہیں موڑ سکتا میں، اب تمہیں نہیں چھوڑ سکتا میں۔ تم سے دستبرداری موت ہے، موت۔ کہنے کو اور کچھ نہیں، محض یہ ہے کہ میرا قیمتی اثاثہ ہو تم، میری متاع جان ہو تم۔ اس کا سر سہلاتا وہ محبت پاش لہجے میں اپنا حال دل بیان کرتے اظہار کر گیا تھا۔ ہر لفظ محبت سے لبریز، ہر لفظ میں شامل شدت جنون۔ سوہا دم سادھے اسے سنتی گئی۔
کچھ پل پہلے یوں لگا تھا کہ وجود اذیت میں ڈوبا ہوا ہے جو اس کی جان ہولے ہولے نکال رہی ہے، اور اب اس شخص کے لفظوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا مانو تمام اذیت نوچ اکھاڑ پھینکتے اس کے وجود میں سکون بھر دیا گیا ہو۔ کیا کیا یہ سچ ہے؟ سوہا نے اس سے دور ہوتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تصدیق چاہی۔ لفظ بہ لفظ سچ ہے، ریحان مسکراتے لہجے میں کہتے اس کے عارض پر پھسلتے آنسو اپنے لبوں سے چن گیا۔ سوہا کو اپنا تن من سرشاری میں ڈوبتا محسوس ہوا، یوں لگا ایک تھکان زدہ سفر کے بعد منزل پا لی ہو۔ تلاش تھی جو تمام ہوئی، تشنگی تھی جو بجھ سی گئی۔ آپ نے بہت دل دکھایا ہے میرا، میں سزا دوں گی۔ اس کے لب اپنے نقوش پر پھسلتے محسوس کرتے وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے خفکی سے زکام زدہ آواز میں بولی، ابھی جو تم اپنے ساتھ کر چکی ہو وہی سزا کافی ہے میرے لیے۔ یوں آئندہ خود کو خطرے میں ڈالتے میری جان سولی پر لٹکائی تو تم سزا کی مستحق بنو گی میری۔ ریحان کے لمس سے سوہا کو اپنی قدموں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ریحان یہ ہسپتال ہے۔ اسے حدود پار کرتا دیکھ سوہا نے مزاحمت کرتے گہری سانسوں کے مابین اسے پکارا۔ ریحان فی الوقت اس سے دوری بنا گیا۔ میں ڈسچارج پیپر بنوا رہا ہوں، گھر جا کر یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوڑا ہے، اور کوئی مزاحمت کام نہیں آئے گی۔ سوہا کا گال تھپ تھپاتے وہ ذو معنویت سے کہتے اسے ہولے سے چومتے کمرے سے نکلنے لگا کہ کچھ یاد آتے پلٹا۔ مبشر لقمان، اس شخص کا نام نہ تمہارے لبوں سے ادا ہو، نہ اس شخص کا خوف ان آنکھوں میں مجھے کبھی نظر آئے۔ پلٹے سوہا کی کلائی جکڑے اسے اپنے نزدیک کرتے وہ اس کا عارض اپنے انگوٹھے سے سہلاتے سنسنی خیز لہجے میں بولا۔ سوہا اس کی نگاہوں میں تیرتے خون شام جذبے کو محسوس کرتے ٹھٹک سی گئی۔ کیا کرنے والے ہیں آپ؟ آواز میں خوف کی آمیزش شامل تھی۔ میری عورت پر غلط نظر ڈالنے والے کی نگاہیں نوچنے والا ہوں۔ وہ دھیما سا مسکراتے اسے اپنے ارادوں سے واقف کر گیا۔ نہیں ریحان، وہ بہت خطرناک ہے۔ سوہا نے اپنے عارض پر رکھے ریحان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلایا۔ ریحان صدیقی نام ہے میرا، ایسے آدمیوں سے نپٹنا آتا ہے مجھے۔ حلیہ ٹھیک کرو اپنا، ہم گھر چل رہے ہیں۔ نرمی سے کہتے اسے تسلی دیتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ سوہا نے گہرا سانس بھرتے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ آپ کا جانا ضروری تو نہیں ابی جان؟ نسرین بیگم کے سینے سے لگی وہ روحانسی گویا ہوئی، جبکہ گود میں بیٹھی 1 سالہ آئمہ اپنے ماں کو آنسو بہاتے دیکھ خود بھی رو دینے کو تیار تھی، اور یہی بات صوفے پر بیٹھے ریحان کو طیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ ارے باولی، پوری زندگی کے لیے تھوڑی جا رہی ہوں۔ اللہ کا کرم ہوا کہ مبشر لقمان جیسے شر کو کسی نے مارتے گاؤں میں امن کی فضا قائم کی۔ میں تو مشکور ہوں اس انسان کی جس نے اس فرعون کی فرعونیت ختم کی، تبھی تو اب میں اپنے گھر لوٹ سکتی ہوں۔ گاؤں جا کر گھر اچھے خاصے دام میں بیچتے واپس تیرے پاس ہی آؤں گی، کیوں فکر کرتی ہے؟ نسرین بیگم اس کے آنسو صاف کرتے اسے پچکارتے ہوئے بولی۔ سوہا اور بی جان نے ان کی بات پر بے ساختہ ریحان کی جانب دیکھا۔ مبشر لقمان کو ختم کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا وہ دونوں بخوبی جانتی تھی۔ ریحان نے بھویں اچکائے سوادیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ دونوں ہی نفی میں سر ہلا گئیں۔ نسرین بیگم سب سے ملتی ڈرائیور کے ہمراہ گاؤں روانہ ہوئی۔ چلو ذرا کمرے میں، یہ جو تم نے بنا وجہ کے آنسو بہائے ہیں اس کی سزا دو۔ ریحان نے ان کے جاتے ہی سوہا کے پہلو میں جگہ بناتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سوہا نے اپنے آنسو صاف کرتے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ آپ کی ایک سزا میری گود میں ہے اور دوسری آنے والی ہے، یہی سزائیں کافی ہیں میرے لیے۔ خبردار، جب سزا کا بہانہ لیتے اب اپنا ٹھڑک چھاڑا۔ آئمہ کو اس کی گود میں ڈالتے وہ چادر میں چھپا اپنا بھرا وجود چھپائے صوفے سے اٹھتے کچن کی جانب بڑھی، جبکہ بی جان پوتے کی سرخ رنگت دیکھتے اپنا کہکا ضبط کرتی رہ گئی۔ ان کا فیصلہ درست تھا، سوہا ریحان کے لیے ایک بہترین ہمسفر تھی۔